بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ہندو یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کا دھرم یعنی مذہب سب سے پہلا دھرم اور قدیم دھرم ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے اور حقیقی طور پر دنیا کا سب سے پہلا دھرم یا مذہب کون سا ہے، اسلام یا ہندو دھرم۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہندو کس نبی کی امت ہے، اس دنیا میں ہندو دھرم یا بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ ہندو دھرم کیسے وجود میں آیا، اور کائنات کی تخلیق سے لے کر کتنے انبیاء کو ہندوؤں کی طرف مبعوث فرمایا گیا، اور آج کے دور کے ہندو حقیقی طور پر کس نبی کی امت ہے، اور ہندوؤں کے پیشوا کلکی اوتار سے کون سے نبی مراد ہیں، اور کیا ہندو بھی جنت میں جائیں گے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس دنیا کو تخلیق فرمایا اور اس زمین پر جس انسان کو بھیجا ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس طرح اس زمین پر قدم رکھنے والا پہلا انسان مسلمان ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام ہیں۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور اسلام سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے دور سے ہی کفر و شرک کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر بت پرستی کی ابتدا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر باقاعدہ طور پر بتوں کو بنایا گیا اور بت پرستی کا آغاز کیا گیا۔ ناظرین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی ابتدا ہی اسلام سے ہوئی تو پھر بتوں کو کس نے بنایا اور بت پرستی کا آغاز کس نے کیا؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے چند لوگ ایسے تھے جو اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ قرب رکھتے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے اور ولی تھے۔ لوگ ان کے پاس آتے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب لوگ ان کے پاس آ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے تو ان کو عبادت میں بہت زیادہ سکون اور لذت محسوس ہوتی اور اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے جن کی تعداد 5 بتائی جاتی ہے، جن کا نام ود، سوا، یاغوث اور یعوق اور نصر تھا۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے تو لوگ ان کے پاس آتے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب یہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کی عبادت میں کمی آنا شروع ہو گئی اور لوگ اللہ تبارک و تعالی کے رستے سے دور ہونے لگے۔ ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ عبادت سے دور ہونے لگے اور ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ ان نیک لوگوں کے دور میں عبادت میں جو لذت محسوس ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے۔ اس طرح جب شیطان نے ان کے ایمان کی کمزوری کو دیکھا تو اس نے موقع غنیمت جان کر ان پر کڑا وار کر دیا۔ ایک دن شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور انہیں کہنے لگا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی عبادت میں لذت آنے لگے اور ان لوگوں کی کمی بھی محسوس نہ ہو تو میں تم لوگوں کو ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں کہ جس سے ان لوگوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی اور عبادت کے اندر لذت بھی اسی طرح سے محسوس ہوگی۔ چنانچہ اس طرح شیطان نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ مرنے والے لوگوں کے بت بنائے جائیں اور ان پر ان کے لباس ڈال دیے جائیں اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں ڈال دیا جائے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے۔ اس طرح عبادت کرنے سے ان لوگوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے میں
لذت بھی محسوس ہوگی۔ چنانچہ لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ شیطان نے ان مرنے والے لوگوں کے بت بنائے اور عبادت گاہوں کے اندر رکھ دیے۔ اس طرح لوگ عبادت گاہوں میں جاتے اور ان بتوں کی عبادت کرتے۔ شروع میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، پھر لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چوم کر اور سلام کر کے واپس آ جاتے۔ اس طرح زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے لوگوں کو اس قدر گمراہ کر دیا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر صرف انہی کو سجدہ کرنے لگے اور اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے ان بتوں کو سجدہ کر کے گھر واپس آ جاتے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ازلی دشمن نے دنیا کے اندر سب سے پہلے بتوں کو بنایا اور بت پرستی کی بنیاد رکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے لوگوں کو دور کر کے بتوں کی پوجا کرنے میں مبتلا کر دیا، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی اتنی عام ہو گئی کہ ہر نبی کے دور میں لوگ اس کفر و شرک کے اندر مبتلا ہوا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے شمار انبیاء کرام کو ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کی طرف مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء کرام نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت پرستی کے ہر دور میں اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور روئے زمین میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور ہر نبی نے اپنے دور میں اس بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے ہندو کس نبی کی امت ہے، اور ان ہندوؤں کے آخری پیشوا کلکی اوتار سے کون سے نبی مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا۔ قرآن پاک کی اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کی طرف انبیاء کو بھیجا۔ تو پھر ہندوستان کس طرح نبی سے محروم رہ سکتا ہے، اور ہندو لوگ کس طرح کسی نبی کی امت نہیں ہو سکتے، اور ہندو بھی کسی نہ کسی کی امت ضرور ہے، جیسا کہ ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتاب میں ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ بھارت کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پروفیسر کی خدمت سر انجام دے رہی ہیں، انہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے جس کا نام کلکی اوتار اور حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کتاب کی تحریر کے بعد پورے بھارت کے اندر تہلکہ مچ چکا ہے، اور اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکے۔ اس کتاب میں اس پروفیسر نے ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمہ کے لیے 10 اوتار یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 اوتار یعنی پیغمبر پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کلی یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی نے آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس دور میں اس کلکی اوتار نے آنا ہے وہ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے، اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی کلی یگ یعنی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب اس کلکی اوتار کے منتظر ہیں جن کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ جیسا کہ ہندوؤں کی مشہور کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کلی یگ یعنی آخری دور کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیغمبر اور اوتار 2 الگ الگ الفاظ ہیں جن کے معنی ایک ہی ہیں، جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پران کے اشلوگ میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والدین کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ کلکی اوتار وشنو یش یعنی عبداللہ کے گھر، شمبل یعنی مقام امن یا مکہ کے بڑے پروت خاندان میں پیدا ہوں گے۔ ہندوؤں کی کتاب میں
لکھی اس پیشگوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جس جگہ پر پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا۔ ہندوؤں کے مشہور ڈاکٹر پرکاش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شمبل کے 3 معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ شمبل اس مقام کو کہتے ہیں جو امن کی جگہ ہو، اور دوسرا یہ کہ شمبل سے مراد وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا یہ کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے آئیں۔ اگر ان معنی پر غور کیا جائے تو یہ سب جانتے ہیں کہ مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں جہاں پر اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور ہندوؤں کی اس کتاب میں موجود دوسری پیشگوئی کہ وہ کلکی اوتار شہر کے بڑے مشہور خاندان میں پیدا ہوں گے، تو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ اور اس کتاب میں کلکی اوتار کے والد کے نام کے بارے میں جو پیشگوئی کی گئی ہے اس کا نام وشنو یش ہوگا، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب میں یوں بیان کی گئی ہے کہ وشنو سے مراد خدا کا نام اور یش کا معنی بندہ یا غلام ہے، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا یعنی اللہ کا بندہ۔ اور ہندوؤں کی کتاب میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ کلکی اوتار کی والدہ کا نام سومتی ہوگا۔ سنسکرت میں سومتی کے معنی امن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ یعنی امن والی ہے۔ اس طرح ہندوؤں کی کتاب کے اندر ایسی بہت سی پیش گوئیاں لکھی ہوئی ہیں جو تمام تر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہیں، اور جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ جس اوتار کا ہندو انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے وہ آپ کی امت میں شامل ہوں گے، اور آج کے دور کے ہندو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں۔ اب قیامت تک جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ مسلمان قرار پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ کافر قرار پائے گا، لیکن وہ حضور کی امت میں ہی شامل ہوگا، اور قیامت کے دن اس کو حضور کی امت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا ہندو بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ جنت میں داخل ہونے کا معیار ایمان کو رکھا گیا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ایمان نہ لائے وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ جو بھی آپ پر ایمان لائے گا اور اللہ کی وحدانیت تسلیم کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جو اللہ کی وحدانیت اور حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہ لائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور حضور علیہ السلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔